ناظرین، ایک کرکٹ ٹیم تب کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے جب وہ اچھی حکمت عملی سے میدان میں اترتی ہے اور میچ کی پوری پلاننگ کپتان کے ذہن میں موجود ہوتی ہے۔ ویسے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بہت سارے کپتان ہیں، لیکن کچھ کپتان ایسے ہیں جنہوں نے کرکٹ پاکستان کو عروج کی بلندیوں تک پہنچانے میں مدد کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے 10 بہترین کپتانز کے حوالے سے بتائیں گے۔ نمبر 10 پر ہیں سرفراز احمد۔ سرفراز احمد نے مصباح الحق کی ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیسٹ میچز کی کپتانی سنبھالی اور اس طرح وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے 32ویں ٹیسٹ کپتان بن گئے۔ سرفراز احمد بلے باز ہونے کے ساتھ ساتھ وکٹ کیپر بھی ہیں اور ون ڈے کرکٹ میں 2302 رنز بنا چکے ہیں۔ ان کی کپتانی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے جون 2017 میں چیمپئن ٹرافی جیتی اور مارچ 2018 میں سرفراز احمد کو تاج امتیاز سے نوازے جانے والے سب سے کم عمر کے کرکٹر بن گئے۔ نمبر 9 پر ہیں سلیم ملک۔ سلیم ملک نے 12 ٹیسٹ میچز میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے، جن میں سے انہوں نے 7 میچز جیتے تھے، جبکہ ون ڈے کرکٹ میں ان کی کپتانی میں 34 میچوں میں 21 میچ جیتے تھے۔ 1982 میں سری لنکا کے خلاف کھیل کر اپنی پہلی اننگ میں 12 رنز بنانے کے بعد دوسری اننگ میں سنچری بنا کر ریکارڈ قائم کیا۔ نمبر 8 پر ہیں جاوید میانداد۔ جاوید میانداد دائیں ہاتھ کے بلے باز اور پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے قابل کپتان تھے۔ 22 سال کی عمر میں انہیں کپتانی ملی اور ٹیم کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ 1986 میں شارجہ میں انڈیا کے خلاف اپنے تاریخی آخری بال پر چھکے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہیں وسیم اکرم۔ وسیم اکرم ہر طرز کی کرکٹ میں اچھے تھے۔ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان تھے۔ وسیم اکرم اب تک اچھے بولر کے طور پر مشہور ہیں۔ وسیم اکرم کو سلطان آف سوئنگ کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ وسیم اکرم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بہترین کپتانوں میں سے ایک ہیں۔ نمبر 6 پر ہیں عبدالحفیظ۔ عبدالحفیظ پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان تھے۔ ان کا شمار ان کپتان میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی۔ ان کا اہم کام پاکستان اور انگلینڈ میں پہلی سیریز میں رنز بنانا ہے۔ نمبر 5 پر ہیں مشتاق محمد۔ مشتاق محمد اپنے دور میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سرغنہ کپتانوں میں سے ایک ہیں۔ ایک آل راؤنڈر دائیں ہاتھ کے بلے باز اور ایک اسپنر کے طور پر مشہور ہیں۔ انہوں نے 19 ٹیسٹ میچوں میں اپنے ملک کے لیے کھیلا۔ مشتاق محمد واحد پاکستانی تھے جنہوں نے 2 بار ٹیسٹ میچ میں سنچری سکور بنائے اور 5 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کے متعلق اور تنازع ہے کہ انہوں نے 1978 میں ایک ون ڈے میچ کے دوران اپنے تیز گیند بازوں کو بھارتی کرکٹ ٹیم کو زخمی کرنے کے لیے کہا اور بھارتی ٹیم احتجاجاً واک آؤٹ کر گئی۔ نمبر 4 پر ہیں عمران خان۔ عمران خان پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سب سے کامیاب ون ڈے کپتان ہیں۔ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 3807 رنز بنائے اور 262 وکٹیں حاصل کیں۔ عمران خان نے 1982 میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی اس وقت سنبھالی جب وہ اپنے کرکٹ کیریئر میں عروج پر تھے، لیکن ایک کپتان کے طور پر ان کے چہرے پر بلندی اس وقت آئی جب پاکستان کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا میں 1992 کا ورلڈ کپ جیتا اور ساتھ ہی عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا اور اب وہ پاکستان کے اچھے لیڈر ہیں۔ نمبر 3 پر ہیں انضمام الحق۔ انضمام الحق ایک انتہائی قابل اعتماد بلے باز اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بہترین کپتانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی جارحانہ بلے بازی اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی فتح ہوئی۔ انضمام الحق نے 50 سے زائد ٹیسٹ میچوں میں بیٹنگ کے ساتھ 8823 رنز بنائے ہیں۔ انضمام الحق پاکستان کے واحد بلے باز ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 20,000 رنز بنائے۔ انہوں نے 4 سال تک پاکستانی ٹیم کی کپتانی کی اور 2007 میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔
نمبر 2 پر ہیں مصباح الحق۔ مصباح الحق ایک سابق انٹرنیشنل کرکٹر اور ون ڈے انٹرنیشنل میچ اور ٹیسٹ میچوں میں کپتان رہے۔ مصباح الحق پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سر فہرست کھلاڑیوں اور کپتانوں میں سے ایک ہیں۔ بلے کے ساتھ بہت مشہور تھے۔ 2017 میں ریٹائر ہوئے، جس کے بعد کرکٹ سے نہ ختم ہونے والی محبت پاکستانی ٹیم کے کوچ بھی رہے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے وقار یونس۔ وقار یونس کرکٹ کی تاریخ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سر فہرست کپتانوں میں سے ایک ہیں۔ وقار نے اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران 373 سے زائد ٹیسٹ میچز اور ون ڈے میچز میں 816 وکٹیں حاصل کیں۔ یہ وسیم اکرم کے ساتھ ساتھ سب سے خطرناک ناقابل شکست اوپننگ باؤلنگ کی جوڑی بھی بنائے بیٹھے ہیں۔